السلام علیکم، میرا نام محمد بیس حاضر ہوں دا رائتر ٹی وی کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آصف رضا علوی نامی ملعون شخص نے جو مجلس کی تھی وہ 14 جون کو کی تھی، لیکن یہ وائرل کل ہوئی ہے۔ شاید اس کے پیچھے امن متاثر لوگ ہوں۔ بہرحال جو بھی ہو، مسلمان کبھی کسی قیمت پر گستاخی رسول ہو یا گستاخی صحابہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ جب مجھے اس گستاخی کا علم ہوا تو میں نے اس پر ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید سرچ کرنے پر مجھے ایک ایف آئی آر ملی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی تو میں اس گھنونے کھیل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایف آئی آر آپ لوگ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی گستاخی صحابہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ گرفتاری تو گستاخی ڈی سی او کرنے پر ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ اس میں ساؤنڈ سسٹم پر ممانعت کے باوجود بھی ساؤنڈ سسٹم پر مجلس کرنے کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ آج میں شیعہ قابلین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اہتمام تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں حالات پرامن رہیں، جس کا فائدہ براہ راست آپ کو زیادہ ہے کہ آپ کی مجالس آرام اور امن سے نکل جاتی، لیکن ہوتا اس سے برعکس ہے۔ یاد رہے اس ذاکر پر پنجاب میں 11 دفعہ توہین صحابہ کرنے پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، بالخصوص پاکستان کے تمام خفیہ ادارے، یہ مولوی پاکستان میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتا ہے۔ آخری وارننگ میں نے ایک وارننگ پہلے دی تھی، ایک آج دے رہا ہوں، ایک وارننگ میں نے اور دینی ہے۔ یہ میری دوسری وارننگ ہے آپ کو۔ اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں، ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی، کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے۔ حیدری کلپ پورا بنانا، چند شاہ جی کلپ پورا بنانا۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت لکھ دی تھو 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 تیرے پاگل دی تھو تیرے تھو 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 پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ حرام زادہ ہوتا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا لکھ دی لعنت تیرے منہ تے۔ اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو۔ یہ ملعون شخص جس صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آئیے اس صحابی کی شان اور مرتبہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر۔ بولو یار میرے ساتھ واپس۔ سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے
पहले बाहर आया, अबू बकर जो उम्मे माबद की झोंपड़ी में सबसे पहले पहुंचा, अबू बकर जिसने बकरी का दूध दोया, आका को पिलाया, खुद खुश हुआ, अबू बकर जो कुबा के मकाम पे पहले पहुंचा, अबू बकर कुबा के मकाम पे पहुंचकर जिसने प्यारे आका पर अपनी चादर को तान दिया, अबू बकर जिसने लोगों की गलतफहमी को दूर किया, खादिम कौन है, मखदूम कौन है, अबू बकर जिसने कुबा की पहली ईंट रखी, अबू बकर जिसने मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी, अबू बकर जिसने रियाजुल जन्ना का टुकड़ा खरीद करके दिया, अबू बकर कुरान ने जिसे शानी अस्नैन कहा, अबू बकर कुरान ने जिसे ज़क़ूरुल शाहिब ही कहा, अबू बकर कुरान ने जिसे वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही कहा, अबू बकर कुरान ने जिसे उलाइकुम सादिक़ून कहा, अबू बकर जो बदर में आका के साथ आया, अबू बकर बदर के मैदान में आका को जिसने सजदे की हालत में गले लगाया, अबू बकर जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, अबू बकर जिसने उस्मान को रवाना कराया, अबू बकर आका की जिंदगी में जिसने मुसल्ले पर नमाजें पढ़ाई हैं, अबू बकर जिसने मुनकरीन ज़कात का खात्मा किया, अबू बकर आका की वफात के बाद जिसने उम्मत के ईमान को संभाला, अबू बकर आका ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाएंगे